جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور حزب اللہ کے شہید قائد کو جس طرح نشانہ بنایا گیا اس کے جواب میں اب غالباً چوتھے یا پانچویں دن ایران نے بھرپور اس کا جواب دیا ہے، کیونکہ ایک پرسیپشن، ایک تاثر بڑا گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ مسلسل اسرائیلی جارحیت امریکی سرپرستی میں جاری ہے، لیکن ایران اور دیگر عرب ممالک کا تو چھوڑیں، صرف مذمتی قراردادوں یا بیانوں تک محدود ہے۔ ایران کے میزائلی حملوں نے واشنگٹن اور تل ابیب کو دہلا کر رکھ دیا ہے، اور آپ اس حد تک وہ آگے بڑھ گئے کہ یو این کے سیکرٹری جنرل کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا ہے۔ ادھر جنوبی لبنان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہرحال حزب اللہ نے ان کا پہلا حملہ پسپا کر دیا، اور ایران کا کہنا ہے کہ اگلا حملہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ کیا یہ جنگ مشرق وسطیٰ تک پھیل سکتی ہے؟ ایک بڑی جنگ تک بڑھ سکتی ہے؟ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ہما بقائی، انٹرنیشنل ریلیشن پر بڑا عبور ہے، اور پھر ہمارے ساتھ نثار سید صاحب، تجزیہ نگار۔ ویسے بھی کچھ ہمارے ابھی تک ہے لیڈیز فرسٹ کا، تو اس سے میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو ایران نے جس طرح جسے کہیں کہ ایک سرپرائز بڑے پیمانے پر جو حملہ میزائلوں سے کیا ہے، کیا اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ براہ راست اور ویسٹرن کنٹریز جیسے برطانیہ کا کھڑا ہے اس میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ سرپرائز حملہ تھا۔ تقریباً 48 گھنٹے میں پہلے سے تل ابیب میں بھی اور واشنگٹن میں بھی اس حوالے سے بات چیت تھی کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے ایران کی طرف۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ان کی ٹاپ لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ گئی تھی تب بھی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ایران جو ہے وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہا تھا۔ اس نے اسماعیل ہانیہ کو بھی ٹارگٹ کیا تھا اور پھر نصر اللہ کو بھی ٹارگٹ کیا۔ اسماعیل ہانیہ کو جو ٹارگٹ کیا تھا اس کا جواب ایران نے نہیں دیا تھا، کیونکہ ایران یہ کہتا ہے کہ ہمیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت اس بات کی ایشورنس دلائی گئی تھی کہ اسرائیل ریسٹرین کا اظہار کرے گا۔ جب اسرائیل نے ریسٹرین کا اظہار نہیں کیا تو پھر فائنلی یہ اٹیک ہوا۔ ایکچولی ایران نہیں چاہتا تھا کہ وار ڈائریکٹ ہو، ایران نے بائی اسٹریٹجی وار کو اپنی دہلیز سے دور رکھا ہے۔ نثار صاحب، میں ڈاکٹر صاحبہ جو پوچھ رہا تھا، میرا خیال تھا کہ شاید یہ سرپرائز ہے، لیکن ان کا کہنا تھا یہ توقع تھی، اور وہی سوال میں اس کو کہوں گا کہ اتنے بڑے حملے کے بعد کیا امریکہ بھی براہ راست اس میں پوچھ سکتا ہے، مداخلت کر سکتا ہے؟ ذرا جنوبی لبنان میں تو میں ذرا بعد میں آؤں گا۔ نثار صاحب جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ایران کی جانب سے اس حملے کے حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا تھا، اور مغربی میڈیا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر باضابطہ خبریں نشر کر رہے تھے کہ ایران کی طرف سے کسی بھی وقت میزائل حملہ یا ریٹیلیشن ہو سکتی ہے، اور اس ریٹیلیشن کے لیے اسرائیلی پہلے ہی اپنے لوگوں میسج کر چکے تھے کہ وہ بنکرز میں چلے جائیں یا شیلٹرز میں چلے جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ پناہ گاہوں میں محفوظ کر سکیں۔ لیکن اسی دوران ایران کی جو سائبر اٹیک اور میزائل اٹیک دونوں ایران نے ایک ہی وقت میں کیے ہیں، اور اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اسماعیل ہانیہ یا حسن نصر اللہ اور ان کے جو اپنے کمانڈر شہید ہوئے نیلوفر شایان، ان کے قتل کا بدلہ لیں گے، اور انہوں نے اس کا بدلہ لیا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ کوشش یہ کرتا رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں براہ راست دخیل نہ ہو، اور یہ جنگ جو ہے وہ علاقائی جنگ میں تبدیل نہ ہو، کیونکہ امریکہ اس کو متحمل نہیں ہونا چاہتا، اور یہی پالیسی ایران کی بھی ہے کہ جنگ مزید نہ پھیلے۔ لیکن نیتن یاہو کی اپنی جنگی عزائم اور اس کی اپنی حکومت کی بقا اسی میں ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ پرولونگ ہو، جتنی بڑھ سکتی ہے اتنا ہی نیتن یاہو کی حکومت پہ قیام جو ہے وہ زیادہ رہے گا جتنے عرصے یہ جنگ چلے گی۔ تو نیتن یاہو کی بقا جنگ میں ہے اور جنگ کے وسیع ہونے میں ہے، جبکہ ایران کی خواہش ہے کہ جنگ وسیع نہ ہو، اور اس لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو اٹیک کیا ہے وہ بہت ہی کنٹرولڈ، اور انہوں نے صرف ملٹری سائٹس اور اسپائی سائٹس کے علاوہ انہوں نے اس اٹیک کو ان کی انڈسٹریل اور ان کی پبلک پاپولیشن یا جو ان کی شہری آبادی اس کو نشانہ نہیں بنایا۔ لیکن جو فرما رہے تھے ڈاکٹر ہما بقائی، لیکن یہ آپ کو بھی علم ہے کہ اسرائیل سب سے زیادہ جو خوفزدہ ہوتا ہے وہ زمینی جنگ سے، کیونکہ ان کا محدود پیمانے پر ان کے لوگ ہیں، یعنی اگر ایک اسرائیلی شہید ہو تو اسے ایک اسرائیل مارا جائے ہلاک ہو
وہ ہوتا ہے 100 فلسطینیوں کی شہادت کے برابر. تو یہ جو جنوبی لبنان میں جو داخل ہو رہے ہیں زمینی راستے، میں کل بھی بات کر رہا تھا، پہلے بھی ہو رہی تھی، کہ کیا خود یہ حزب اللہ نہیں چاہتی کہ، اور ان کے قائد نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل زمینی راستے آ جائے جنوبی لبنان میں اور وہاں ان سے براہ راست جنگ ہو تاکہ انہیں زیادہ نقصان پہنچایا جائے؟ ڈاکٹر ہما جی، جو آخری اسپیچ تھی نصر اللہ کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر زمینی راستے سے اسرائیل داخل ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہیں، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایران اس وقت جنگ کا حصہ بنا ہے جب جو اس کی پراکسیز تھیں وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھیں، اور حزب اللہ کو بھی اس وقت آپ سمجھیے کہ ضرورت ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا وقت ملے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک اٹیک ایران نے کیا ہے اس میں ایک ان کی سمجھیے ٹریجیکٹری یہ ہے کہ جو ان کی پراکسیز ہیں وہ ان کو تھوڑا سا وقت مل جائے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کے لیے. اس کے بعد میں آپ کو کہوں جو انگریزی مقالے ہیں، بالخصوص امریکن مقالے، وہاں جو ایک بحث بہت واضح طور پر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایران جو ہے وہ تھریش ہولڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور کیا اگر ایران کو بہت زیادہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو کیا ایران نیوکلیئر تھریش ہولڈ کراس کر کے نیوکلیئر اسٹیٹ بن سکتا ہے اپنے لیے ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے. دوسری اہم بات یہ کہ جی جو آئل کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر ایران اس وار کو ریڈ سی میں لے جاتا ہے، سی لینز پہ لے جاتا ہے، تو معاشی طور پر پوری دنیا چوک ہوگی. اور تیسری اہم بات یہ کہ رشیا جو ابھی تک ایران کی پشت پناہی کر رہا ہے اور ان کے اور ایران کے تعلقات پچھلے دنوں میں بہت مضبوط ہوئے ہیں، کیا ایران کی تھپکی تھی جو یہ ایکشن لیا گیا؟ تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، ڈیولپنگ سٹوری ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ایران نے توڑا ہے اس حملے کے بعد. وہ کہتے تھے کہ تل اویو ہمارے نشانے پر ہے، لیکن اب انہوں نے ایکچولی تل اویو کو نشانے پہ لیا ہے. نثار صاحب، آپ نے غالباً ڈاکٹر صاحبہ نے جو 3 پہلوؤں سے رکھے ہیں سامنے، اس پر سوال میں کیا کروں، آپ کس حد تک ان سے متفق ہیں نثار سید صاحب؟ جی بالکل. اس وقت جب حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے تو بہرحال ایک جی حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اس مڈل ایسٹ میں جو ریزسٹنس فورسز ہیں بہرحال ان کو ایک بہت بڑا یا کہہ سکتے ہیں ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے بھی حزب اللہ کی اور حماس کی لیڈرشپ ماری جا چکی ہیں، شہید ہو چکی ہیں. حماس کی 4 بڑی لیڈرشپ شہید ہو چکی ہیں، حزب اللہ کی تیسری بڑی لیڈرشپ شہید ہوئی ہے. جب 92 میں عباس موصوی کو شہید کیا تھا تو بھی اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ حزب اللہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 33 ایئرز کے اندر حسن نصر اللہ نے ایک علاقائی تنظیم کو ایک ریجنل پاور کے طور پر اسٹیبلش کیا، اور وہ عرب دنیا کے اندر اور مسلم دنیا کے اندر پوسٹر بوائے کے طور پہ سامنے آئے. لوگ ان سے انسپائریشن لیتے تھے، اور اسی مزاحمتی تحریک نے جو لبنان میں تھی وہ فلسطین میں آئی، فلسطین سے وہ یمن اور عراق میں آئی، اور مسلم ریجن کے اندر ایک الگ سے جو ہے نیکسس آف جسے بول سکتے ہیں ریزسٹنس وہ سامنے آیا ہے. تو اس ریزسٹنس فورسز کی وجہ سے اسرائیل کو یہ مشکل ہو رہی ہے کہ وہ کوئی بڑے ٹارگٹ اچیو کر سکے. آج آپ دیکھیں پرسوں بھی اسرائیل نے کوشش کری تھی جنوبی لبنان میں گھسنے کی، اور آج بھی انہوں نے ادیسہ اور یارون اور مرمان اور راس کے علاقوں سے اپنی فورسز جو لینڈ انویژن کی کوشش کری ہے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے 18 لوگ مارے گئے ہیں اسرائیلی فورسز کے، اور ملٹیپل جو ہے ان کے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ جنگ جو ہے اگر یہ ریجن وائز بڑھتی ہے اور علاقائی جنگ کے اوپر تبدیل ہوتی ہے تو ایران کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو یورپ ہے جس کی ڈپینڈنسی اس آئل کے اوپر ہے، جس کی ڈپینڈنسی اس ریجن سے ٹریڈ کے اوپر ہے، وہ شاید بڑے عرصے اس جنگ کو سروائیو نہیں کر سکتا. آلریڈی یوکرین جنگ نے اور کورونا نے دنیا کی اکانومی کو بری طریقے سے جو ہے وہ شیکن کیا ہوا ہے. تو دنیا کی اقتصادی طاقتیں، اقتصادی قوتیں اور خاص طور پہ مغرب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کو جو 1.5 مہینے چلتی ہے اس کو برداشت کر سکے، اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ اسرائیل کی خواہش کے مطابق ایک بڑی جنگ کا متحمل ہو سکے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایران نے بھی یہ جو 5 مہینے میں دوسرا حملہ کیا ایران نے، اور اس میں تل اویو اور اسرائیل کے خاص شہروں کو، ملٹری سائٹس کو نقصان پہنچایا ہے، اور کوشش کریے کہ وہ مزید حملے نہ کرے اسرائیل، اور اس کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر اس نے دوبارہ غلطی کری حملے کی تو اس کو دوبارہ جواب دیا جائے گا.
تو لگتا یہ ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ جنگ زیادہ بڑی نہ ہو اور اسرائیل غزہ سے سیز فائر کر کے باہر نکلے، لیکن اسرائیل اور نیتن یاہو کا جو ایجنڈا ہے وہ اس پورے ریجن کو آنکھ میں دھکیلنے کا ہے تاکہ اس کی حکومت کو دوام مل سکے. جی لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ایک اور پہلو سے میں دیکھوں، اور آپ کو بھی علم ہے، آپ تو ماشاءاللہ اتھارٹی رکھتی ہیں پورے مشرق، کہ یہ جو اسرائیل کی طاقت قوت، امریکہ کی پشتپناہی، ان کا ایگریشن کہ ایران میں جا کر انہوں نے اسماعیل حالیہ کو مارا، کچھ نہیں ہوا، پھر ابھی یہ جو شہادت حزب اللہ قائد کی، کہ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کوئی جمال عبد الناصر مڈل ایسٹ میں نہیں پیدا ہوا، اور اس کے بعد ایک عرب اسپرنگ ضرور آیا. یہ جو اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھے ہمارے، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، یہ تو فلسطین جنگ سے پہلے باقاعدہ سفارتی تجارتی تعلقات بڑھا چکے تھے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ جنگ جیسے جیسے آگے بڑھے گی، ویسٹ میں تو مظاہرے ہوتے ہیں، کیا ہم توقع رکھیں کہ عراق ہوا یا یمن ہوا یا جارڈن ہوا، پھر بہرحال قطر ہوا، یہاں تو اچھے بہت سارے ممالک، جہاں ایک ایجپٹ کو بھی میں شامل کر لوں، کہ کوئی اس طرح کا ان کا رد عمل اگر وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور وہ اپنے بادشاہوں پر اور اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں شامل ہوں، کیا اس کے امکانات ہیں ڈاکٹر ہما بقائی؟ دیکھیے، میں نہیں دیکھتی اس کے امکانات. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو جو پولیٹیکل پیراڈائم ہے مڈل ایسٹ کا، وہ اس طور کی گوئنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ کی اجازت نہیں دیتا، اور شاید اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹرن پاورز ہیں، آپ نے بالکل بجا کہا کہ وہ تو بالکل ایک ڈپلومیٹک ریکگنیشن کے تھریش ہولڈ پہ کھڑی تھی اسرائیل کے لیے. اگر 7 اکتوبر کا واقعہ نہ ہوتا تو پیلسٹائن کا ایشو ختم ہو گیا تھا. پہلے ہی اسرائیل نے پیلسٹائن عرب ایشو کو پیلسٹائن اسرائیلی ایشو بنا دیا تھا، اور اس کو انہوں نے مزید شرنک کیا تھا، یہ کہہ کہ یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے یا جو ابھی کانفلکٹ ہے، یہ صرف اسرائیل اور حماس کا کانفلکٹ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طور یہ جنگ چلی ہے، ایکسس آف ریزسٹنس ریوائیو ہوا ہے، تو یہ حماس پیلسٹائن نہیں ہے، یہ حماس اور اسرائیل نہیں ہے، یہ تو اب اسرائیل اور لیبنان ہے، یہ اب اسرائیل اور ہوتیز ہے، یہ اسرائیل اور شام ہے، اور فائنلی سب سے بڑی بات یہ کہ اب یہ اسرائیل اور ایران ہے. یعنی کہ جو غیر ریاستی اور ریاستی جنگ تھی، اب 2 ریاستوں کے درمیان جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے. 7 اکتوبر کو بہانہ بنا کر یا استعمال کر اسرائیلی پرائم منسٹر اپنی سیاسی بقا بھی چاہتے ہیں اور ایکسس آف ریزسٹنس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت کلیورلی، بہت اسمارٹلی جو الیکٹورل پالیٹکس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کو اپنے مفاد کے لیے ایکسپلائٹ کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے، زیونسٹ لابی امریکہ میں بہت اسٹرانگ ہے. کوئی خواب نہیں دیکھ سکتا وائٹ ہاؤس میں جانے کا اگر یہ لابی ان کے ساتھ نہ ہو، فائنینشلی بھی، ادر میڈیا بھی، ہر کنٹرول ان کے پاس ہے. تو انہوں نے یہ ونڈو کو استعمال کیا ہے اپنے اگریشن کو آگے لے جانے کے لیے، تاکہ جو امریکن پالیٹکس کی اس وقت فالٹ لائنز ہیں ان کو وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ حزب اللہ ان سم ویز لاسٹ لائن آف ریزسٹنس بھی ہے. تو ایران بھی چاہے گا کہ حزب اللہ ریوائیو ہو، اور حزب اللہ کی اپنی بقا لیبنان کے اندر اس میں ہے کہ وہ باؤنس بیک کرے اور ہٹ بیک کرے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے حزب اللہ تھا جس نے لبنان سے اسرائیل کو نکال باہر کیا تھا. 2006 میں انہیں بلڈی نوز دی تھی. تو حزب اللہ کے لیے بہت نفرت ہے اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل میں جشن تھا جب نصر اللہ کو ایلیمنیٹ کیا. لیکن اب جو لیڈرشپ آئی ہے حزب اللہ کی، وہ کوئی میٹرنل رشتہ دار ہیں نصر اللہ کے بھی، اور وہ جو سلیمان قاسمی کا جو ایلیمنیشن کی تھی، جو ایرانین کمانڈر تھے، ان کے بھی رشتہ دار ہیں. تو ان سم ویز نئی لیڈرشپ کے ساتھ حزب اللہ ایران سے اور قریب ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ دے ول باؤنس بیک، کیونکہ جو ان کا ہٹنگ کیپبلٹی ہرٹ ہوئی ہے وہ ان کے ریسنٹ بائز تھے، کیونکہ ریسنٹلی ان کی لائنز اور رینکس کو اسرائیل نے پینیٹریٹ کیا تھا. ابھی بھی ان کے پاس بہت ہٹنگ کیپیسٹی اور کیپبلٹی ہے. جیسا صاحب، یہ جو میں نے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحبہ سے، اس میں مزید میں یہ اضافہ کروں کہ ہم لوگ بڑے ویسٹ کی مورلٹی کو بڑا ذکر کرتے ہیں، اور وہ جی کہیں اگر ایئرپورٹ پر کوئی واقعہ ہو جائے کسی کے ساتھ تو پورا ان کا میڈیا چیخ اٹھتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے حوالے سے چاہے 50,000 فلسطینیوں کی شہادت ہو،
اور بہرحال اگر زمینی جنگ میں یا کسی اور طریقے سے اسماعیل ہانیہ یا شہید حسن نصراللہ ہوتے، یعنی یہ تو بڑی روتلیس طریقے سے ہوا. اس میں جو اگر آپ ہمارے پرٹیکولر عرب ممالک کا رول دیکھیں، بیسی اور مجرمانہ خاموشی تو بہت ہی چھوٹے الفاظ ہیں، لیکن آج یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی اب اسرائیل کے پورے ویسٹ کھڑا ہے. یعنی برٹش پرائم منسٹر کہتا ہے جی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اس ہلاکتوں میں، بہیمت میں، بربریت میں امریکنز. تو یہ جو سبب نہیں، اور یہ ٹھیک ہے کہ اسرائیل کا، یہ تو پرانی بات ہے کہ اسرائیل کا وجود ہے ہی عرب بادشاہوں کے سبب. اب بھی کیا اگر وہی جو میں نے آپ سے سوال کیا، اگر یہ جنگ طول پکڑے تو بہرحال ہم نے عرب اسپرنگ بھی دیکھا ہے، پاسٹ میں ان کو اٹھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو ممکن نظر آتا ہے کیونکہ یہی ایک ایسا غالباً چند میں سے ایک ہے کہ جس کے سبب اسرائیل اور ان کے حامیوں پشپڑاؤں پہ دباؤ بڑھے اور اس طرح جو ایگریشن وہ کر رہا ہے وہ رک سکے. نثار صاحب. جی 7 اکتوبر کے بعد جو فلسطین میں اور غزہ میں جو اسرائیل نے قتل عام کیا ہے معصوم لوگوں کا، اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب کے اندر تو عوامی بیداری نظر آئی ہے، اور مغرب میں ملینز کے حساب سے ملین مارچ ہوئے ہیں، لوگ نکلے ہیں، اور لوگوں نے اس نیتن یاہو کو جو ہے چائلڈ کلر اور انسانیت کا دشمن قرار دیا ہے. لیکن افسوس یہ کہ عرب ممالک بالخصوص اور مسلم ممالک میں اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیکھنے آیا اور اس طرح کی بیداری دیکھنے میں نہیں آئی ہے. مسلمان اقوام بہرحال فلسطین کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن مسلمان بادشاہتیں اپنے اقتدار کے دوام کی خاطر کسی بھی صورت فلسطین کی حمایت کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہیں. بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی جو نیتن یاہو نے جنرل اسمبلی کے اندر تقریر کری ہے، اس نے جو 2 پوسٹر اٹھائے ہیں، ایک میں قرض دکھایا ہے جس میں ایران ہے، عراق ہے اور سیریا ہے، اور دوسری طرف جو اس نے جو بلیسنگ دکھایا ہے اس میں جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، یو اے ای ہے اور سعودی عربیہ، اور ایون یہ کہ آپ کو انڈیا بتایا. یعنی آپ اس نیکسس کو دیکھیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان بادشاہتیں خاص طور پہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کی مخالفت کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے اس سازش کا حصہ ہوں. اگر یہ 7 اکتوبر کو حماس یا فلسطینی اس چیز کو انیشیٹ نہ کرتے تو یہ ابراہیمی اکارڈ کے نام پر اور اسرائیل کے ساتھ جو بائیلیٹرل ریلیشن کے نام پر جو ہے وہ عرب ریاستیں ساری کی ساری اسرائیل کو تسلیم کر لیتی اور مسئلہ فلسطین ختم ہو جاتا. اور ان غزہ کے لوگوں کو یا تو در بدر کر کے صحرا سینا آباد کرنا تھا یا اردن کے اندر آباد کرنا تھا. تو فلسطینیوں نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی زمین کو بچایا ہے اور اس فلسطین کوس کو بچایا اور بیت المقدس کو بچایا ہے، جس کی سپورٹ میں حزب اللہ اور باقی جو ریزسٹنس فورسز آئیں اور ایران ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ممالک اور بالخصوص عرب ریاستوں کی اگر خاموشی نہ ہوتی، ہم خیانتیں نہ بھی کہیں، تو آج اسرائیل کے اندر یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ 50,000 فلسطینیوں کو قتل کرتا، اسماعیل ہانیہ کو قتل کرتا، حسن نصراللہ کو قتل کرتا. اور آپ دیکھیں اس نے حزب اللہ کی تمام 8 ٹیئر کی کمانڈ شہید کر دی ہے. یعنی حزب اللہ کا جو ملٹری ونگ ہے اس کی جو 8 ٹیئر تھی وہ ختم ہو چکی تھی، جس کے بعد ان کو امید ہو چلی کہ ہم لبنان کے اندر لینڈ انویژن کریں گے اور دوبارہ ہم جو جنوبی لبنان کا علاقے حزب اللہ نے 2000 اور 2006 میں ہم سے آزاد کرائیں اسرائیل سے، اس کو واپس لیں گے. لیکن ان کی یہ جو خواہش تھی وہ حزب اللہ نے بہرحال ناکام بنائی ہے. اور اس ٹوٹے ہوئے اس اسٹرکچر یا شہادتوں کے باوجود بھی حزب اللہ نے ثابت کیا کہ اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نہیں ٹوٹا، اور انہوں نے اسرائیل کو لگاتار 3 دنوں سے مسلسل وہ جواب دیا ہے جس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے. جی میں کوئک اگر ڈاکٹر آپ سے کنکلوڈ کرواؤں کہ اس جنگ کو آپ، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ جو جنوبی لبنان میں یعنی زمینی راستے سے اسرائیل داخل ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے، کیا مشرق وسطیٰ میں یا دیگر اس کو پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا ایران نے جواب دے دیا اسرائیل ایک اور حملہ کرے، یا کس طرح اس کو، اگر میں بہت کنکلوڈنگ آپ سے اسپیسیفک پوچھوں؟ اگر ابھی بھی اسرائیل ریسٹرینٹ نہیں کرتا اور جو قوتیں پشت پناہی کر رہی تھیں اور رائٹ آف سیلف ڈیفینس کی باتیں کر رہی ہیں وہ کھل کے سامنے آتی ہیں، تو پھر گلوبل سب بندی ہو جائے گی. یعنی پھر آپ کو جو طاقتیں ایران کے ساتھ ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں گی، کیونکہ اس طور تو چل نہیں سکتا. دوسری اہم بات یہ کہ بالکل بجا کہا نصر صاحب نے، پوری کوشش تھی کہ پیلسٹائن کوز کو ختم کر دیں. تو پیلسٹائن واقعی اپنی جان خون دے کر انہوں نے پیلسٹینین کوز کو ریوائز کیا ہے. اور تیسری انتہائی سب سے اہم بات وہ یہ کہ حزب اللہ
कमज़ोर पड़ी है, हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हुई और उनके अंदर हमेशा ये रेजिलियंस रही है कि वो बाउंस बैक करेंगे। और डॉक्टर साहब अगर मैं निसार साहब से सिर्फ एक लाइन में पूछ लूँ, ये जंग मशरिक़ में फैलती है तो ये नुकसानदेह यानी अस्करी तौर पर और जानी तौर पर ख़ास तौर पर ईरान और उसके इत्तेहादी या जो फ़लस्तीन लड़ रहे हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा या ये जी बहुत ही स्पेसिफिक था। मुजाहिद साहब, ये एक तरफा नुकसान तो नहीं होगा, नुकसान तो दो तरफा होना है। ईरान और जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो तो नुकसान उठा चुकी हैं, अब बाकी लोगों ने भी नुकसान उठाना होगा। जो रीजनल के ममालिक इसराइल के साथ खामोश ताल्लुकात बनाए हुए हैं और वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो इसराइल के पुष्पना हैं वो भी इसके जो बैकलैश है उससे बच नहीं सकेंगे, यानी एक बड़ा डिज़ास्टर होगा। इस रीजनल वॉर को हम रीजनल वॉर नहीं कहेंगे बल्कि ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी फिर, और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़े डिज़ास्टर की सूरत में पहले मरहले में सामने आएगा। इसराइल वर्नरेबल है, कल के रॉकेट हमलों ने बताया कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल वर्नरेबल है, जो उन्होंने मिसाइल मारे हैं वो सारे लगे हैं, तो इजराइल मजबूत नहीं है और इसके दिफा करने वाले भी इस रीजन में मजबूत नहीं है, तो ये नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर उमर बक्काई, निसार सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त देख रहे हैं कि एक बड़ी जंग का पेश खेमा बन सकता है और बहरहाल ईरान के मिसाइली हमलों ने ये तो साबित कर दिया कि इसराइल इतना अपना दिफा नहीं कर सका जिस तरह के एक परसेप्शन था। हमारे साथ रहिएगा, ज़रा हम तेहरान में चलेंगे एक सीनियर जनरल से गुफ्तगू करके इसी इशू पर, ब्रेक के साथ हमारे साथ रहिए। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद करता है। ब्रेक से पहले हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी उसके तनाजुर में मैंने सोचा कि ईरान में रब्ता किया जाए, वहाँ की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी के ब्यूरो चीफ अफजल रज़ा हमारे साथ हैं और एक अच्छी बात यह है, आपको तो इल्म है कि पहले तो सब कॉन्टिनेंट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज फ़ारसी ही हुआ करती थी। अब इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा कि गालिब का अच्छा कलाम तो फ़ारसी में था और इसी तरह हमारी उर्दू सिर्फ बरसग़ीर नहीं बल्कि ईरान और इस पूरे एरिया में समझी और बोली जाती है। जैसे कि आप देखें ना कि अब्दुल रज़ा साहब से मैं गुफ्तगू करूँगा उर्दू में तो बड़ी शुस्ता शाइस्ता ज़बान में हमारे सवाल का जवाब दे रहे थे। अब्दुल रज़ा साहब, शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो हमला हुआ है आप ईरान का मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जवाब है ईरान इसराइली जारियत करने वालों पर कि जो शहादत हुई हिजबुल्लाह के कायद की, आप क्या तवक्को रखते हैं इसका क्या रद्द-ए-अमल में इसराइल और ख़ास तौर पर उसके इत्तेहादी क्या कर सकते हैं? अब्दुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे टाइम देने के लिए अपने प्रोग्राम में, और आपके दीगर मेहमानों के लिए भी अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, जिन ममालिक गुज़श्ता 75 साल से नाजायज़ सिंध रियासत की हिमायत कर रहे हैं, बिलखुसूस गुज़श्ता 1 साल से तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन के बाद इज़राइल की मुसलसल हर तरह के हर लेवल पे सपोर्ट करा, उनसे इसी के अलावा क्योंकि तवक्को नहीं की जा सकती। जहाँ तक US और वेस्टर्न ममालिक की हिमायत है, कल रात प्रेसिडेंट बाइडेन की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, मुझे खुशी है US प्रेसिडेंट जो जिनको तौफीक नहीं है कि अपनी याददाश्त 5 मिनट के लिए महफूज रख सकें, वो स्टेटमेंट देते हुए इसराइल की जगह ईरान का नाम नहीं लिया और ये नहीं कहा कि हम ईरान की भरपूर हिमायत करेंगे। जाहिर है अमेरिका में एक रेस चल रही है कि इजराइल को एक मुसाबिका एक दूसरे के किस तरह पीछा छोड़ने की एक दौड़ लगी हुई है कि इजराइल की किस तरह हिमायत की जा सके। आजकल US में एक इलेक्शन कैंपेन भी है और हम देख सकते हैं कि कितना इजरायली लॉबीज जो है US में इतनी इन्फ्लुएंस है कि यूनाइटेड स्टेट भी अपने इस प्रॉक्सी को लगाम देने में बिल्कुल नाकाम रहा है।
मैं समझता हूँ खित्ता मजीद डी एस्केलेशन की तरफ तब जाएगी जब इजराइल मजीद कोई कार्रवाई करने की जुर्रत करे, जिसके लिए ईरानी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये वार्न किया है इजराइल को कि हमने जो ऑपरेशन करनी थी उसका इख्तिताम पजीर हमने कर दिया है और इसके ख़त्म होने का ऐलान करते हैं। बट अगर इजराइल कोई भी हिट बैक या कोई मिलिट्री एक्शन लेने की जुर्रत या इसकी सोच रखें तो ईरान इस ऑपरेशन, ये जो गुज़श्ता रात का ऑपरेशन, इससे मजीद एक सख्त और एक दर्दनाक जवाब देने के लिए तैयार भी और सलाहियत रखे। लेकिन आगा ये तो हकीकत है ना कि बहरहाल इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें आप देखें कि उन्होंने बराह रास्त ईरान में, तेहरान में हिजबुल्लाह के जो कायद थे इस्माइल हानिया को रॉकेट का निशाना बनाया, हालांकि बहुत महफूज मुकाम पे थे, गालिबन तहखाने में थे। इसलिए ये सवाल मैंने आपसे किया था कि इतने इस बड़े पैमाने पर ईरान ने जो मिसाइलों से हमला किया है तो उनका किस सूरत में रद्दमल होगा, किस सूरत में वो मुस्तक़बिल में हमलावर हो सकेंगे। ज़मीनी तो मुमकिन नहीं है, फ़िज़ाई तौर पर आगा। इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है, ज़ाहिर है यूएस और उसके एलाइज इसके भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक मज़ीद इस बात पे एलैबोरेट करूं कि 45 इयर्स ईरान पे सैंक्शंस, एक तरफा पाबंदियों के बावजूद ईरान ने डिफेंस और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ अपनी बढ़ाने के लिए बहुत ही एक चश्मदीद तरक्की और कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो मैं नहीं समझता इजराइल कोई जुर्अत करे कोई फ़िज़ाई हमले की कोई प्लान बनाए। हर चंद ताहम कुछ न्यूज़ सोर्सेस के तहत आ रहे कि इजराइल शायद सो कॉल्ड ईरान के जो ऑयल तनसीबात पर हमला करने की तैयारी पकड़े, लेकिन मैं नहीं समझता मौजूदा सूरत हाल खित्ते में अमेरिका इस बात पर राज़ी हो कि इजराइल को मज़ीद कार्रवाई करने की सजेशन दे दे या उसके लिए कोई ग्रीन लाइट दे दे। लेकिन आगे एक और भी बात है कि फ़लस्तीन में तो आपने देखा कि उन्होंने किस बहीमाना तरीके से सारी दुनिया देखती रही, पूरा साल अभी तक जारी है। 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया, अस्पताल, एम्बुलेंस, बच्चे, यानी और अमेरिका और उसके इसराइल के इत्तेहादी और सरपरस्त अमेरिका उनके साथ खड़े रहे। लेकिन इसी वजह से जो उन्होंने फ़तह, तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो जा रहे हैं, लेकिन जो कामयाबी उनके तौर पर जो हासिल उन्होंने की, उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत ज़रूरत हुई ना कि अब वो जनूबी लबनान में ज़मीनी रास्ते से दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि खाली फ़लस्तीन नहीं, जब तक हिजबुल्लाह मौजूद है, हमास को भी बहरहाल उनके पास इतनी अस्करी क़ुव्वत नहीं है, लेकिन जब तक हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइज्ड और जदीद तैयारी भी रखते हैं, टैंक भी रखते हैं, फ़ौज भी रखते हैं, उनको ख़त्म किए बगैर वो फातह नहीं हो सकते। तो आपके ख्याल में ये जो जनूबी लबनान में दाखिल हुए हैं ये कहाँ तक बढ़ेंगे? हिजबुल्लाह के जो शहीद कायद थे वो तो समझते थे कि हम चाहते हैं कि वो इधर आएँ ताकि एक बार हम उनको घेर घार के उनसे पूरे तौर पर बदला लें। आगा अफजल रज़ा, इस वक्त ईरान के ऑपरेशन के बाद वेस्टर्न मीडिया और इजरायली मीडिया, जहाँ पे इजराइल में जहाँ पे एक बदतरीन सेंसरशिप है, वो अब भी वहाँ से इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने दे रहे हैं उनके जो लीडरशिप है। बिल्कुल हिजबुल्लाह ज़मीनी बॉर्डर पे भी इनको पसपा करने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए कोई खबरें आ भी नहीं रही। ये सारा एक साइकोलॉजिकल वार है कि एक फ्रंट से खिफत मिटाने के लिए वो डाइवर्ट कर रहे हैं कि इजराइल ज़मीनी इन्वेड करने की तैयारी में। एक और मतलब वो बहुत आम इस्तेमाल होने लग रहा है कि अफसोस की बात है और अफसोस का मकाम है, हालांकि कोई नई बात नहीं। आज इसराइल का वजूद, उसकी इतनी जो फैलाव, उसका जो एग्रेशन, उसका सबब तो ये हमारी अरब रियासतें हैं, उनके बादशाह और अमीर हैं। और अक्टूबर से पहले जब ये फ़लस्तीन में सानिया नहीं हुआ था, यूएई हुआ, सऊदी अरब हुआ, बहरीन हुआ, एक के बाद दूसरे उसको तस्लीम कर रहे थे। तिजारत यानी हर रोज़ सुना है दुबई से जहाज़ जो है तल अवीव जाते थे। तो ये क्या आप तवक्को करते हैं कि अगर ये जंग तूल पकड़े तो अरब अवाम, बहरहाल वो भी
पास में हमने उनकी पूरी हिस्ट्री है, जमाल नासिर से लेकर जो वॉर हुई थी, एक बहुत बड़ी वॉर, उसको तो खैर लोग भूल गए हैं, उस वक्त लोग आए थे, फिर अरब स्प्रिंग भी हमने देखा। तो क्या हम तवक्को रखें आगा अब्दुल्ला कि इस आगे जैसे जैसे वॉर बढ़ेगी उसमें शायद अरब ममालिक में कोई लहर आए एहतजाज की, मुज़ाहमत की? मुजाहिद साहब, एक बात आपको बताऊं कि पब्लिक सेंटिमेंट्स मिडल ईस्ट में जितने भी एक डिक्टेटरशिप है या कोई बादशाहत के निज़ाम है, वो शायद अपने अवाम को दबाव में रखे हों, लेकिन वो सेंटिमेंट्स पे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। आज भी अगर कुछ ममालिक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे कोई जमहूरियत के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। कोई बादशाहत के निज़ाम है वहाँ पे चला रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि हम फ़लस्तीन के हक़ में इक़दाम भी कर रहे हैं, और जब तक फ़लस्तीनियों का हक नहीं मिलता हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपने इतने भी हिम्मत नहीं की कि आए रोज हजारों लाखों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम होने के बावजूद इजराइल के हाथों, ना तो आपने खित्ते में इनके खिलाफ कोई ठोस इक़दाम उठाए, ना तो आप इजराइल को इकोनॉमिकली और ऑयल या कोई वेपन बॉयकॉट करने की आप सोचते हैं। बस खाली आपने नॉर्मलाइजेशन के बात करते करते यहाँ पे आप एम्बेसीज खोलते हैं और यहाँ से आप बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं कि हम फ़लस्तीन की हिमायत करें। तो ये मैं समझो डबल स्टैंडर्ड कोई किसी काम के या कोई नतीजा नहीं निकल सकता इसमें। अगर मैं आपसे, वैसे तो गुफ्तगू हो सकती है, माशाल्लाह आपकी जो अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं और पूरा खत्ते में बड़ी गहरी नज़र है, क्या इस बात का इम्कान है कि ईरान के आइंदा के इस तरह के मिसाइली हमलों के जवाब में अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत करे? आगा, अमेरिका पिछले एक साल में तूफान अल अक्सा के ऑपरेशन के बाद बारहा इजराइल को ही सपोर्ट किया, और आपने देखा अप्रैल में जो ईरान ने थ्रू प्रॉमिस ऑपरेशन दमिश्क में अपनी डिप्लोमेटिक प्रॉमिसेस पर इजरायली जारहियत के बाद, तब भी अमेरिका साइड पे बैठ के सो कॉल्ड दावा किया कि हमने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। अब भी मैं नहीं समझता कि अमेरिका और इसके मौजूदा सूरत हाल और खित्ते में इतनी बेसिस और मराकज़ है जिसके ईरान ने ऑलरेडी इंतबाह किया है और रेड लाइन क्रॉस की है अमेरिका को कि अगर इसमें कूदने की कोशिश करें या कन्फ्रंटेशन की तरफ आए तो ईरान खित्ते में इसके जितने भी बेसिस है उसको तो नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया। तेहरान से हमें ईरान की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ब्यूरो चीफ अफजल रज़ा, आप देख रहे थे कि वेल इन्फॉर्म्ड हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुस्तक़बिल के जो मंजरनामा है, जो सवालात हमारे जहनों में हैं, उसमें किसी हद तक हमें अपने जवाबों के ज़रिए आगाही भी दी और मुतमईन करने की कोशिश भी की। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।